السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو کے وڈس چینل۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ایک سوال یا ایک کنفیوژن کہہ لیں اس کا جواب دوں گا، جو کہ عموماً اسپیشلی جب سال کا اینڈ ہوتا ہے یا سال کا شروع ہوتا ہے تو تب یہ سوال اور یہ کنفیوژن بہت زیادہ پھیل جاتی ہے ہماری عوام میں، جو بائکرز ہیں اسپیشلی جو بائک یوز کرتے ہیں، کہ ہماری جو کمپنی ہے وہ ہر سال صرف سٹیکر ہی کیوں چینج کرتی ہیں، بائک میں کوئی بڑی چینجز کیوں نہیں لے کے آتی۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس سوال کے جواب کو شارٹ کر کے اور آسان کر کے آپ سب کو سمجھا دوں۔ کمپنی جب بھی ایک پروڈکٹ بناتی ہے جیسے کہ ایک موٹر سائیکل، تو شروع سے لے کے آخر تک اس کا جتنا بھی لائف سائیکل ہوتا ہے، جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے، وہ پہلے سے کیلکولیٹ کر لیتی ہے، اور جو ان کا مین مقصد ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانا۔ تو سب سے پہلا جو فیز ہوتا ہے کسی کمپنی کو پروڈکٹ یعنی موٹر سائیکل کو جب وہ لانچ کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلے ان کا جو فیز ہوتا ہے وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ انٹروڈکشن میں وہ آپ کو ٹی وی اشتہارات پہ کسی میڈیا کے تھرو بھی آپ کو جو موٹر سائیکل ہے وہ متعارف کرائیں گے، یعنی یہ موٹر سائیکل آپ کو دکھائیں گے کہ بھئی آپ یہ موٹر سائیکل کیوں خریدیں، اس میں کیا اچھی خصوصیات ہیں یا اس میں کیا چیز منفرد ہے۔ تو جو پہلا فیز ہوتا ہے وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فیز آ جاتا ہے گروتھ کا۔ گروتھ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ سیل ہونے لگ جاتی ہیں، اور اس فیز میں بھی کمپنیاں زیادہ سے زیادہ اشتہارات دیتی ہیں اور لوگوں میں اپنی جو پروڈکٹ ہوتی ہے یعنی موٹر سائیکل ہوتی ہے اس حوالے سے زیادہ آگاہ کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ان کی پروڈکٹ مشہور ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ ان کی سیل بڑھ جائے۔ اور اسی گروتھ فیز میں جو کمپنی ہوتی ہیں وہ عوام کی بھی جو توقعات یا خواہشات ہوتی ہیں بائک میں تبدیلی کی، تو اس پہ بھی وہ سوچتی ہے، ان پہ بھی نظر ثانی کرتی ہے، یعنی اس پہ غور و فکر رکھتی ہیں۔ اور اسی فیز میں آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے یاماہا اسی گروتھ فیز سے گزر رہا ہے، ان کی سیل ایسا ایسا بڑھ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عوام کی بھی جو ضرورت ہے اس کو دیکھ رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یاماہا YB125Z میں بھی گیئر شفٹ پیٹرن چینج کیا، کیونکہ انہوں نے کیچ کرنا تھا CG125 جو ہے، یہ اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں فیملی والے یا بڑی ایج کے، تو اس کیٹیگری کو کیچ کرنے کے لیے تو اس ایج کے لوگ شکایت کر رہے تھے کہ بھئی ہم سے یہ گیئر شفٹ پیٹرن اس کا یاد نہیں ہوتا یا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر انہوں نے گیئر شفٹ پیٹرن اس کا چینج کر دیا تاکہ ان کو جتنے بھی CG125 کے جو کسٹمرز ہیں ان کو اپنی طرف بھی کھینچا جائے۔ اس کے بعد جو فیز آتا ہے وہ ہوتا ہے میچورٹی فیز۔ میچورٹی فیز وہ ہوتا ہے جس میں کمپنی جتنا پروفٹ چاہ رہی ہوتی ہے یا ان کی توقع سے ان کی جتنا کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہی پروفٹ کما رہی ہوگی، یعنی اس فیز میں آگے کمپنی کی عیاشی لگ جاتی ہے، ان کی پروفٹ دھوم دھام سے ہو رہی ہوتی ہے اور کمپنیاں بہت خوش ہوتی ہیں، ان کے پروفٹ اور سائز زیادہ ہوتی ہے، سیل ان کی بے تحاشا ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس فیز میں جو ہے وہ ہونڈا کمپنی جو ہے وہ میچورٹی فیز میں ہے، ان کے جو بائکس ہیں وہ بے تحاشا بکتے ہیں، یعنی ان کو پروفٹ کھلا آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس فیز میں آگے جو کمپنی ہوتی ہیں وہ لوگوں کی شکایت پہ کم ہی توجہ دیتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب ان کی پروڈکٹ لوگ دونوں ہاتھ سے لے رہے ہیں، دھڑا دھڑ بک رہی ہیں، تو اگر تھوڑے بہت لوگ شکایت کر رہے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو زیادہ سیل کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ بھئی عوام اس پہ خوش ہے اور اس کو دونوں ہاتھ سے قبول کر رہی ہے، تو اس فیز میں آگے کمپنیاں پھر توجہ کم کر دیتی ہیں۔ کوئی بھی پروڈکٹ چاہے جتنا مرضی کامیاب ہو جائے، لیکن کسی بھی پروڈکٹ کی ایک لائف ہوتی ہے، اس کا ایک پروفٹ جتنا مرضی کمپنی کما لے، جتنا مرضی وہ کامیاب ہو جائے، لیکن اس کا ایک اینڈ ضرور ہوتا ہے، اس کا ایک ڈکلائن یعنی اس کا زوال ضرور آتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ٹیکنالوجی مستقل نہیں رہتی، ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے۔ تو جو ایک پروڈکٹ ہوتی ہے وہ جتنی مرضی کامیاب ہو جائے، وہ بالآخر ایک ٹائم پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، تو وہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ڈکلائن پیریڈ کہلاتا ہے، ڈکلائن فیز کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے 2 اسٹروک موٹر سائیکل بہت مشہور ہوا کرتے تھے، لیکن جب 4 اسٹروک انجن موٹر سائیکل ہے تو 2 اسٹروک بالکل ختم ہو گئے، کیونکہ 4 اسٹروک کافی ایفیشینٹ اور انوائرمنٹ فرینڈلی تھے۔ تو اس طرح کوئی بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ ایک خاص لائف تک رہتی ہے، خاص ٹائم پیریڈ تک، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے، اپ گریڈ ہوتی رہتی ہے۔ اگر اس کہانی کو سمیٹا جائے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو بھی کمپنی ہوتی ہے وہ میچورٹی فیز میں رہنا پسند کرتی ہے زیادہ سے زیادہ لمبے عرصے تک، اور تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ آتا رہے۔ اب اس کے لیے آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو ہی یاماہا کمپنی انٹروڈیوس ہوئی مارکیٹ میں، تو ہونڈا والوں نے جب دیکھا کہ یاماہا کی ٹیکنالوجی ذرا لیٹسٹ ہے، تو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ CB150F نکال دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 125 کیٹیگری کو بھی اپنی بچانے کے لیے انہوں نے ہونڈا CG125 کا اسپیشل ایڈیشن نکالا سیلف سٹارٹ میں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے بعد ہونڈا CB125F نکال دیا۔ تو یہ اس لیے کہ جو یاماہا اگر ٹیکنالوجی وہ انٹروڈیوس نہ کراتی تو انہوں نے کبھی بھی لانچ نہیں کرنے تھے، لیکن چونکہ یاماہا تھوڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے اپنے بائک انٹروڈیوس کرائے، تو ہونڈا والوں نے اپنی مارکیٹ بچانے کے لیے
میچورٹی فیز میں رہنے کے لیے انہوں نے جلدی سے پھر 2 بائکس اس کے مقابلے میں نکال دیے. سیلف سٹارٹ والا CG125 نکالا، ساتھ میں باقی یہ CB150F 125F. تو یہ اس لیے کہ تاکہ ان کی پروفٹ جو چل رہی ہے جو وہ میچورٹی فیز میں وہ اسی فیز میں رہیں اور کوئی اور کمپنی ان سے آگے نہ نکل جائے. تو ساری گیم ہوتی ہے پروفٹ کی، اور جب تک کمپنی میچورٹی فیز میں ہے وہ اندھا کما رہی ہے تب تک وہ عوام کی بات نہیں سنتی. لیکن جب ان کے سیل گرنے لگ جاتی ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ بھئی ہمارے اندر کیا خامیاں آ گئی تھی جو ہماری پروڈکٹ پیچھے رہ گئی ہے اور دوسری کمپنی ہم سے آگے نکل رہی ہے. تو ساری گیم ہوتی ہے پروفٹ کی. پروفٹ جب تک آ رہا ہے آپ جو مرضی کہتے رہیں، اسٹیکر ہی چینج ہو گئے. جب پروفٹ آنا کم ہو جائے گا ان کو پھر سوچ فکر آئے گی کہ جو پروڈکٹ ہماری سیل کیوں کم ہو گئی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ آپ کی سنیں گے کہ بھئی عوام کو کیا چاہیے اور انہوں نے ہماری چیز خریدنا کیوں چھوڑ دی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. کے وڈس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کی گھنٹی وہ بھی لازمی دبائیے گا تاکہ میری جو بھی نئی لیٹسٹ ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.